نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 32 اور 33 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کوئی کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے. اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. آج کے سبق میں ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا گناہوں سے بچنے کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان ہرس چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی رہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقیر بنایا اور کسی کو بادشاہ بنایا ہے. الغرض جو کچھ اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے اور دوسرے کی ہرس نہیں کرنی چاہیے. ہرس سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. قناعت جو ہے نا، قناعت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندہ اس پر صابر اور شاکر رہے. آپ غور فرمائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی انعام و اکرام میں جو سب سے جامع اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا راضی ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک انسان نے 80 سال عمر ہو گئی ہے، 90 سال عمر ہو گئی ہے، 100 سال ہو گئی ہے، گناہوں میں گزار دی، کفر میں گزار دی، آج توبہ کرتا ہے تو اللہ آج ہی اس سے راضی ہو جائے. اللہ کا راضی ہونا تو مشکل نہیں ہے، راضی بندے کا ہونا مشکل ہے. بندے کی ایک ہرس پوری ہوتی ہے، ایک اور بڑھ جاتی ہے، وہ ملتی ہے ایک اور پوری ہو جاتی ہے. پیدل تھا تو سائیکل مانگتا تھا، سائیکل ملی تو موٹر سائیکل مانگتا ہے، وہ ملا تو گاڑی مانگتا ہے، اب نیا نمبر روزانہ مانگتا ہے، پھر آگے اس کی خواہشات بڑھتی ہیں. تو انسان کا راضی ہونا یہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اتنے عظیم تھے، میں تو ان سے راضی ہوا ہی ہوا، وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. میں نے ان کو جس حال میں رکھا وہ اسی حال میں خوش اور راضی ہو گئے. کیا عجیب حالات تھے ان کے، لیکن اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. یہ اصل کمال ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
کیا فرمایا جی؟ ولا تتمنوا، اور تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے ساتھ، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو تم اس فضیلت کی تمنا نہ کرو کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ تمہیں جو اللہ نے دی ہے تم اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم اسی میں رہ کر اللہ کو راضی کرو، تم اسی میں رہ کر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی محنت اور کوشش کرو۔ اس لیے آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مطلب یہ ہے، ترجمہ سننے سے پہلے مفہوم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی جو جس کو اللہ نے بنایا ہے، بعض چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں۔ کسی کو اللہ نے مرد بنایا، وہ کہے جی میں عورت ہوتی تو نہیں ہو سکتا، کسی کو اللہ نے عورت بنایا، وہ کہے نہیں میں مرد ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ جو جس کو اللہ نے بنایا ہے، ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا، وہ پیدا ہوتے ہی کروڑ پتی بن گیا، دوسرا جھونپڑی میں پیدا ہوا تو وہ بیچارہ فقیر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا، اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے، تم اسی پر صبر کرو۔ آگے جس کام میں اختیار ہے اس میں محنت کرو، اور وہ ہیں اعمال۔ اچھے اعمال مرد کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اچھے اعمال عورت کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے آگے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، مطلب جو اعمال کیے۔ مرد جو اعمال کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ مردوں کو تو میں اجر عطا کروں گا اور عورتوں کو نہیں عطا کرتا، پھر مسئلہ تھا۔ بھائی جی کوئی مرد کام کرے تو اس کو جناب 100 گنا اجر ملے گا، اور عورت کام کرے تو اس کو نہیں جناب، اس کو 50۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے، اجر میں سب کو عطا فرماؤں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمت نصیب فرمائے۔ یہ جو رمضان المبارک میں ہے کہ ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں جتنا ثواب دیتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ سب کے لیے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کام میں تم محنت کرو، جس کام میں تم دونوں اجر میں برابر ہو، اس میں مرد عورت کی بات نہیں ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، اس میں محنت کرو۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور کہو شکر ہے میرے مالک، آپ نے مجھے کسی اور مخلوق میں نہیں پیدا کیا۔ اللہ تو قادر تھا، مجھے کوئی جانور بنا دیتا، مجھے کوئی درندہ بنا دیتا، سانپ بچھو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اب مجھے اپنا پیارا اور فرما بردار بندہ بنا لے، میں اس کی محنت کروں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا واسأل اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اس کے فضل میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو۔ فضل سے مراد دنیاوی ضرورتیں بھی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب یہ ہے حرص نہ کرو، لیکن جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ سے مانگو۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضل، اللہ سے فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے تم محتاج ہو، اللہ کے فضل کے بغیر تمہاری دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو فضل۔ تو دنیا میں بھی اللہ سے فضل مانگو اور آخرت کے اعمال میں بھی مانگو، اللہ آخرت میں فضل عطا فرمائے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا کہا؟ عدل تیری تھی تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جان میں جے منہ کالے۔ یا اللہ اگر تو انصاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں، لیکن تو فضل اور کرم کر دے تو مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں۔ تو واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے سمجھیے، زمانہ جہالت میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دوست بناتے تھے،
مثلا میں اور یہ فلاں شخص، ہم دو آپس میں کیا ہو گئے؟ دوست ہو گئے، رشتہ داری نہیں ہے، دوست بن گئے۔ دوستی ایسی پکی معاہدہ کر لیا کہ بھئی اگر اس پہ قرض ہوا تو سمجھو مجھ پر بھی ہے، مل کر ہم نے دینا ہے، مجھ پر ہوا تو اس پر بھی ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو میں نے بھی ساتھ تعاون اسی طرح خرچہ کرنا ہے، اور اس مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کرے گا، میں مر گیا تو یہ میرا وارث بنے گا، اور یہ مر گیا تو میں اس کا وارث بھی۔ یہ زمانہ جہالت کا طریقہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دوستیوں میں وراثت نہیں چلتی، وراثت رشتوں میں چلتی ہے۔ باقی جو تمہارے تعلقات ہیں وہ بالکل نبھاؤ، جو وعدے کیے ہیں وہ نبھاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی اخوت قائم کی تھی نا۔ اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی انصار فوت ہو جاتا تو اس کی میراث میں مہاجر کو بھی حصہ ملتا تھا، لیکن مہاجر فوت ہوتا انصار کو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہاجرین بیچاروں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، لیکن انصار نے قربانی دیتے ہوئے یہ سب کچھ قبول کیا تھا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانون یہ ہے کہ بس یہ بات ضرورت کی حد تک تھی، وقتی ضرورت میں وہ پوری ہو گئی، اور اب میراث میں حصہ دوستی اور تعلق کی بنیاد پر نہیں، میراث میں صرف ورثاء کو ملتا ہے، اور باقی جو تعلقات ہیں خیرخواہی کے، ہمدردی کے اور باقی معاملات میں تعاون کرنا، قرض میں، مجبوری میں، وہ بے شک کرو، اس کی ممانعت نہیں، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن میراث میں حصے صرف ورثاء کے ہیں، باقی لوگوں کے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے قسموں کے وعدے کر رکھے ہیں، یعنی پختہ وعدہ کیے ہیں دوستیاں نبھانے کے، اور حتیٰ کہ میراث تک کے وعدے کر رکھے ہیں یا دیگر معاملات میں، تو فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی دو ان کا حصہ۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں پورے کرو، لیکن میراث کا حصہ نہیں ہے ان کا، وہ پہلے بیان ہو چکا کہ میراث وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، وہ وارثوں کا ہی حصہ ہے، تو باقی ان کے ساتھ جو تم نے معاہدے کیے ہیں وہ بالکل پورے کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے پر حاضر ہے، ہر شے پر نگہبان اور نگران ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ولا تتمنوا، اور نہ تمنا کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو اللہ نے فضیلت دی بعض کو تمہارے بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین چھوڑے اور قریبی، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن سے تم نے قسمیں کر کے وعدے پکے کیے ہیں، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کے حصے دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔